نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا اب آخری بات جو بہت اہم بات ہے، اور لیکن یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ صرف علماء کے لیے ہے، وہ بہت ماہر علماء کے لیے، ورنہ عوام اور جو عام مدرسہ نظامی کے فضلاء اور فاضلات جو ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ بحث صرف سننے کی حد تک اور معلومات کی حد تک ہے، ورنہ عمل کے لیے عوام اور عام فضلاء اور عام فاضلات اس پر بالکل بھی عمل نہیں کر سکتے، صرف اس کو اپنے نالج کے اعتبار سے اس بحث کو سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے جیسے کہ اوپر عرض کیا کہ تقلید کرنی چاہیے اور تقلید کرنا ضروری ہے آج کے دور میں، تو اس کا جو مخاطب ہیں، اس حکم کے مخاطب کی تقلید واجب ہے، اس کے مخاطب عوام ہیں اور عام فضلاء و فاضلات، وہ علماء کے جو تقوی و تدین کے اعلیٰ معیار پر ہیں اور علم کے بھی بہت اعلیٰ معیار پر، اور اگرچہ مجتہد مطلق نہیں ہے، مجتہد مطلق بھی نہیں ہے، لیکن مجتہد مذہب کے طرح کے ہیں وہ، اور ایک ہی مذہب کے اندر رہ کر وہ ایک بہت بڑا رسوخ رکھتے ہیں، اپنے مذہب کے مسائل کے اندر بہت زیادہ رسوخ ہے، اور تقوی و تدین بھی بہت اعلیٰ ہے۔ تو ایسے علماء کے لیے تقلید نہ کرنے کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کسی ایسے گاؤں دیہات میں رہتے ہو جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں ہی نہیں، تو کوئی فتنہ بھی فساد بھی نہیں پھیلے گا، وہ اپنے خاندان کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں اور کسی مذہب کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ اپنے تقوی اور علم کی بنیاد پر وہ ایک اپنے ہی سمجھ کے مطابق چل رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو گنجائش ہوگی، اس لیے کہ کوئی فتنہ فساد نہیں پھیلنا، اور اس کی جو خرابیاں مقاصد ہم نے اوپر بتائے تھے، تقوی کی وجہ سے، اعلیٰ دیانتداری کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے وہ ساری خرابیاں ختم ہو گئی، اور عوام بھی نہیں ہے، وہاں کوئی لوگ بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو وہ فتنہ فساد میں پھیلنے کا خطرہ ہو، ایسا بھی نہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ علماء، ایسے علماء جن کی میں نے شرائط پر بیان کی ہے کہ متقی ہوں، پارسا ہوں، دیانتداری بہت زیادہ ہو، علم بھی بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ وسیع تجربہ ہو، اور ایک عرصے دراز سے درس و تدریس اور مطالعہ اور فقہ فتاوی ان میں مشغول ہوں، اور وہ اتنے عرصے کے تجربے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مسلک کا فلانا مسئلہ وہ فلانی صحیح حدیث کی خلاف، تو ایسی صورت میں وہ اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں اپنے مسلک کو چھوڑ کر، لیکن اس کی بھی دیکھیے دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ وہ حدیث کے خلاف سمجھ رہے ہیں وہ حلال حرام کا مسئلہ، مقاصد دین کا مسئلہ، یعنی کہ حدیث سے ایک مسئلے کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے یا حلال ہونا معلوم ہوتا ہے، اور ان کے مسلک میں اس کے برعکس بات کہی گئی ہے، یعنی حدیث میں ایک چیز کو حلال کہا گیا ہے اور ان کے مسلک میں اس کو حرام کہہ دیا گیا ہے، یہ حدیث میں ایک چیز کو حرام کہا گیا ہے اور ان کے مسلک میں حلال کہا گیا ہے، تو اتنا حلال حرام کی بہت بڑی چیز ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پھر تو اس عالم کے لیے ضروری ہے، بھلے وہ شہر میں رہتا ہو، کہ وہ طریقے سے سلیقے سے اور مصلحت کے ساتھ اس اپنے موقف کو سب کے سامنے پیش کرے، اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو پیش کرے اور اس حدیث پہ عمل کرے، اس لیے کہ وہ حلال حرام کا مسئلہ، حلال حرام اور مقاصد دین میں کسی طرح کی کوئی کمپرومائز سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ جس کو وہ حدیث کے خلاف سمجھ رہا ہے وہ حلال حرام کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ اولا غیر اولا کا مسئلہ ہو، مکروہ تنزیہی طرح کا مسئلہ ہو، مثال کے طور پر رفع دین کرنا نہ کرنا۔ اب کوئی حنفی عالم ہے، وہ دلائل کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہے کہ رفع دین والی حدیثیں بہت کمی ہیں، یا بسم اللہ پڑھنے والی، جو زور سے بسم اللہ پڑھنے والی حدیثیں بہت کمی ہیں، یا فاتحہ خلف الامام والی حدیثیں بہت کمی ہیں، اور ان کے مقابلے میں مذہب حنفی مرجوح ہے، وہ اگر یہ سمجھتا ہے اپنے دلائل اور وسیع تجربے کی بنیاد پر، تو وہ یہ دیکھے کہ
یہ جو آمین زور سے پڑھنا، آہستہ پڑھنا، بسم اللہ زور سے پڑھنا، آہستہ پڑھنا، رفع دین کرنا نہ کرنا، اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ حلال حرام کے درجے کے ہیں یا وہ جائز ناجائز یا اولا غیر اولا، افضل غیر افضل کے مسائل؟ تو ظاہر ہے یہ مسائل اولا غیر اولا ہے۔ رفع دین ہمارے نزدیک نہیں کیا جاتا تو وہ ایسے نہیں کہ رفع دین کرنا حرام ہے، لیکن جو ہمارے معتدل اور محقق علماء ہے یہ اولا غیر اولا کا اختلاف ہے۔ منو ٹاؤن کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں مسئلے کو، وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ اولا غیر اولا کا اختلاف ہے۔ تو جب یہ اولا غیر اولا کا اختلاف ہے تو حلال حرام کو تو اختلاف ہوا نہیں، تو اس لیے خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے، اور یہاں پہ وہ اپنا موقف کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کا ثبوت ہے خود حدیث سے بھی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں دو واقعات ایسے نظر آتے ہیں جس سے دونوں صورتیں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لے پالک یعنی کہ زید بن حارثہ سے کیا۔ پھر زید بن حارثہ کی انبنو رہی اور عدم اطاعت ہوئی حضرت زینب کی طرف سے، بالآخر ان کو طلاق دینے کی خواہش ہوئی کہ میں طلاق دے دوں ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ یہ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا وہی کر دی کہ حضرت زینب کا نکاح آپ سے ہونے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ کر کہ یہ نکاح میں نے کرایا ہے، اس لیے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، تو اس نکاح کو باقی رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اگر میں نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے لے پالک کی یعنی کہ اپنی بہو سے جس کو وہ بہو مانتے تھے ان سے نکاح کر لیا، تو اس سے ایک معاشرے میں ایک طرح کا ایک عدم مچ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، آپ نے جب یہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو ان کو طلاق دینے دیں اور پھر آپ نے ان سے نکاح کرنا۔ تو دیکھیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب سے نکاح کیا، وہ اس لیے نکاح کیا کہ اگر یہ نکاح نہ کرتے تو معاشرے میں جو ایک بات رائج تھی کہ وہ ایک حلال کو حرام سمجھتے تھے، یعنی کہ لے پالک کی بیوی سے نکاح کرنا حلال تھا شریعت میں، اس لیے کہ لے پالک کو حقیقی اولاد نہیں ہوتی، اس کی بیوی کوئی بہو بھی نہیں بنی، لیکن وہ اس کو بہو سمجھتے تھے اور حقیقی اولاد کا درجہ دیتے تھے، اور اس کی بہو سے اپنی لے پالک کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے، حالانکہ وہ حلال تھا۔ یہ مسئلہ حلال حرام کا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ نکاح کریں۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ جب مقاصد دین اور حلال حرام کے مسائل کو وہاں کسی طرح کے کمپرومائز نہیں کرنا اور وہاں پہ اس کو واضح کر کے رہنا۔ جیسے کہ کچھ عرصے پہلے 50-100 سال پہلے جو ہے بیوہ سے نکاح کرنے کو لوگ معیوب سمجھتے تھے، تو ہمارے اکابر میدان میں آئے اور انہوں نے بیواؤں سے نکاح کیا تاکہ وہ جو بیواؤں سے نکاح کرنے کو لوگ حرام سمجھ رہے ہیں اس کی اصلاح اور ایک حلال کو حرام جو کہا جاتا تھا اس پر تنبیہ ہو۔ یہ اس کی مثال ہے۔ دوسری مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کی یہ خواہش ہوئی، یہ تمنا ہوئی کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بیت اللہ بنا ہوا تھا اس کے مطابق کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پھر بھی اپنے اس خواہش پہ عمل نہیں کیا، حالانکہ یہ ایک جائز بات تھی، بہت اہم بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے بیت اللہ کو بنایا تھا بیت اللہ کو اسی انداز میں ہونا چاہیے تھا، لیکن قریش نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو پیسے کی کمی کی وجہ سے انہوں نے حتیم کو کعبۃ اللہ سے باہر کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق کر دیا جائے، حتیم کو اندر داخل کر دیا جائے اور جو کچھ تبدیلیاں ہو گئی تھی ان کو ٹھیک کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس معاملے کو مؤخر کر دیا، چھوڑ دیا کہ مکہ والے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ بیت اللہ کی تعمیر کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تعمیر نہیں کیا کہ یہ نئے نئے مسلمان کیا سوچیں گے اور ان کے وہ دین سے نکلنے کا اور اسلام کے حوالے سے طرح طرح کی فساد باتیں دل میں پیدا ہونے کا سبب نہ۔ تو
تو لوگوں کے فساد کے خوف سے، انتشار کے خوف سے آپ نے اس معاملے کو ترک کر دیا، حالانکہ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں راجح بات یہ تھی اور کبھی بات یہ تھی کہ بیت اللہ کو بنایا جائے، لیکن آپ نے بیت اللہ کو نہیں بنایا صرف اس وجہ سے کہ لوگوں میں انتشار ہوگا، فساد۔ لیکن دیکھیے یہاں پہ بیت اللہ کو اس طریقے سے بنائے ابراہیمی کے مطابق بنانا فرض واجب نہیں تھا، وہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں تھا، جائز اولا غیر اولا کا مسئلہ تھا، اس لیے ایسا۔ امید ہے بات واضح ہو گئی۔